أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ، آج ہمارا نورانی قاعدے کا دوسرا سبق ہے۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے تعوذ، تسمیہ اور مفردات کی پہلی سطر پڑھی تھی۔ آج کے سبق میں گزشتہ سبق کو دہراتے ہوئے مفردات کے باقی حروف ان کو پڑھیں گے۔ مفردات یہ پہلی تختی ہے جس کے اندر تمام حروف علیحدہ علیحدہ ذکر کیے گئے ہیں۔ یہ تختی بظاہر تو بہت آسان ہے، لیکن ہے بہت اہم کہ ان کے اندر جو حروف ہیں، ان حروف کو جب تک صحیح ادا نہیں کیا جائے گا اس وقت تک قرآن کریم کی تلاوت صحیح نہیں کی جا سکتی۔ یہ حروف جب ان کی ادائیگی صحیح ہوگی تو الفاظ صحیح ہوں گے، جب الفاظ صحیح ہوں گے تو آیات صحیح ہوں گی، جب آیات صحیح ہوں گی تو تلاوت قرآن صحیح ہوگی، پھر تلاوت کرنے والے کو تلاوت کرنے کا مزہ آئے گا اور سننے والوں کو سننے کا مزہ آئے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ تلاوت کرنے والوں کا بھی ایمان بڑھتا چلا جائے گا، سننے والوں کا بھی ایمان بڑھتا ہی چلا جائے گا، تو اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ لہٰذا آج ہم گزشتہ سبق کو پہلے دہراتے ہوئے آگے سبق پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے تعوذ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف الف با با تا تا ثا ثا جیم۔ یہ تین حرفی حرف ہے، اس کو تین الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ جیم حا، یہ دو حرفی حرف ہے، اس کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ حا حا خا خا دال، یہ بھی تین حرفی حرف ہے، اس کو بھی تین الف کی مقدار کھینچیں گے۔ دال ذال، یہ بھی تین حرفی ہے۔ ذال را، دو حرفی۔ را ز ز سین سین شین شین صاد، تین حرفی حرف۔ صاد ضاد
ضاد طا دو حرفی حرف طا ظا عین عین غین غین فا فا قاف نقطوں والی قاف اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے قاف کاف بغیر نقطوں کے جو کاف ہیں اس کو موٹا نہیں کیا جاتا ہے یہ بھی 3 حرفی کاف کاف لام لام میم میم نون نون واو واو ہا ہا حمزہ حمزہ یا اب دوسری بات مفردات کے اندر کچھ حروف ایسے ہیں جن کا مخرج ایک ہے ادا ہونے کی جگہ ایک ہے وہ کون کون سے حروف ہیں نمبر 1 با میم واو یہ 3 حروف وہ ہیں جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں با دونوں ہونٹوں کے ملنے سے ادا ہوتی ہے میم یہ بھی دونوں ہونٹوں کے ملنے سے ادا ہوتی ہے واو یہ بھی دونوں ہونٹوں سے ادا ہوتی ہے اس کی ادائیگی میں ہونٹ گول ہو جاتے ہیں با اور میم کی ادائیگی میں ہونٹ مل جاتے ہیں یہ تینوں حروف ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں اور اس سے آگے 3 حروف ایسے ہیں جن کا مخرج ایک ہے زبان کی نوک سامنے والے اوپر کے 2 دانت ان کی جڑ میں لگے تو اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں تا دال طا زبان کی نوک کو ثنایا علیا یعنی سامنے کے اوپر والے 2 دانتوں کی جڑ میں لگائیں تو اس سے یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں اس سے آگے سا زبان کی نوک ثنایا علیا کے سرے سے لگے یعنی اوپر والے دانتوں کے سرے سے لگے اس سے بھی 3 حروف ادا ہوتے ہیں نمبر 1 سا نمبر 2 ذال نمبر 3 ظا ان تینوں کا مخرج ایک ہے اگر ان حروف کو ان کے مخرج سے ادا کیا جائے تو ان میں سختی پیدا نہیں ہو سکتی یہ نرمی سے ہی ادا ہوں گے اور یہ ہے بھی نرم حروف اس سے آگے 3 حروف ایسے ہیں جو زبان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں ان میں سے پہلا حرف جیم دوسرا حرف شین تیسرا حرف یا یہ 3 حروف زبان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں 3 حروف ایسے ہیں جو سیٹی والے حروف کہلاتے ہیں ان کا بھی مخرج ایک ہے زبان کی نوک کو ثنایا سفلا اور ثنایا علیا کے درمیان میں لگانا یعنی سامنے والے 4 دانت ان کے درمیان میں زبان کی نوک کو لگانا اس سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں ز سین
صاد، ان کو سیٹی والے حروف کہتے ہیں، اور 6 حروف ایسے ہیں جو حلق یعنی گلے سے ادا ہوتے ہیں، ان میں سے 2 حروف گلے کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں جس کو ادنائے حلق کہتے ہیں، یعنی گلے کا وہ حصہ جو منہ کے قریب ہے اوپر والا، اس سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، خا، نمبر 2 غین، اور 2 حروف وہ گلے کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں یعنی وسط حلق سے، ان میں سے ایک ح اور دوسرا حرف عین، اور 2 حروف ایسے ہیں جو اقصی حلق سے ادا ہوتے ہیں یعنی گلے کا وہ حصہ جو سینے کے قریب ہے، نمبر 1 ہا، ہا آنکھوں والی ہا، ہا، نمبر 2 حمزہ، حمزہ۔ باقی مفردات کا خلاصہ یہ ہے کہ الف سے لے کے یا تک جتنے حروف ہیں ان میں 10 حروف 7 حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں، جو ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، وہ 7 حروف یہ ہیں، خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ یہ 7 حروف ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں، جہاں بھی آئیں، جس وقت بھی آئیں، جس حالت میں بھی آئیں، ہمیشہ پر پڑھے جائیں گے۔ اور 3 حروف ایسے ہیں جو کبھی پر ہوتے ہیں کبھی باریک، نمبر 1 الف، الف سے پہلے اگر موٹے حروف میں سے کوئی حرف آئے گا تو جہاں وہ حروف موٹے پڑھے جائیں گے وہاں الف بھی موٹا پڑھا جائے گا، اور اگر الف سے پہلے باریک حروف میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہ حروف باریک پڑھے جائیں گے، الف بھی باریک پڑھا جائے گا۔ تو الف کبھی پر ہوتا ہے کبھی باریک۔ نمبر 2 را، را کے اوپر زبر آئے یا پیش آ جائے تو را کو پر پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر را ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر یا پیش والا حرف آ جائے پھر بھی را پر پڑھا جاتا ہے، اور اگر را کے نیچے زیر ہو یا را ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر والا حرف آئے تو پھر را باریک پڑھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور مواقع ہیں جہاں را کو پر اور باریک پڑھا جاتا ہے، تو را ان حروف میں سے ہے جو کبھی پر اور کبھی باریک پڑھی جاتی ہے۔ تیسرا حرف لفظ اللہ کا لام، لفظ اللہ کا لام یعنی لفظ اللہ میں جو شد والا لام ہے جس کے اوپر کھڑی زبر ہوتی ہے، اس کو لفظ اللہ کا لام کہتے ہیں۔ یہ کبھی پر ہوتا ہے کبھی باریک۔ اگر اس لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش والا حرف آئے تو لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، اور اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر والا حرف آئے تو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ باقی اس کے علاوہ جتنے حروف ہیں وہ باریک پڑھے جاتے ہیں۔ تو الف سے لے کے یا تک جو حروف ہیں ان میں 7 حروف ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں، 3 حروف کبھی پر کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں، اور باقی جو حروف ہیں 20 حروف وہ ہمیشہ باریک پڑھے جاتے ہیں۔ یہ مفردات کا خلاصہ ہے۔ اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے قرآن مقدس کو اچھی طرح سیکھنے والا اور سیکھ کے اپنی رضا کے لیے پڑھنے والا بنائے۔ باقی سبق انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے قرآن کی تعلیم کے لیے سیکھنے